جی ایچ کیو میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے اعزاز میں تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ بعد ازاں شہادت دیے گئے اعزازات اہل خانہ نے وصول کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پنجاب میں گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ رواں برس صوبے میں 22 ملین میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ گندم کی طلب، رسد اور ذخائر کی نگرانی کے لیے اے آئی بیسڈ ایڈوانس لائیو ڈیش بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسانوں، ایگریگیٹرز اور ملرز اور سٹاکرز کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ گندم کے ذخائر شفاف انداز میں ڈکلیئر کرنے اور روٹی اور آٹے کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کی بھی ہدایت دے دی۔ کہا نہ کسان روئے گا اور نہ ہی عوام لوٹیں گے۔ حکومت پاکستان کا زرعی برآمدات کے فروغ کے لیے افغانستان کے متبادل راستوں پر غور۔ آم کی برآمدات کے لیے ایران اور وسطی ایشیا کے راستوں کو مالیاتی استثناء دے دیا۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز کے مطابق رواں سیزن میں عام برآمدات 1.5 سے 2 لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچنے اور 12 سے 15 کروڑ ڈالر زر مبادلہ حاصل ہونے کا امکان، جبکہ وزارت تجارت نے ایف بی آر اور پاکستان سنگل ونڈو کو ہدایات جاری کرتے ہوئے مالیاتی استثناء 30 ستمبر 2026 تک نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت میں تیزی۔ آزادی پسند تنظیم افغانستان گرین ٹرینڈ کا افغان فوجی مرکز پر بڑا حملہ۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق کارروائی میں طالبان رجیم کے بھرتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ تنظیم نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ تنظیم سابق نائب صدر امراللہ صالح سے منسلک ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ طالبان حکومت کے خلاف مسلح کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ماہرین کے مطابق مسلح مزاحمتی تحریکوں کے پے در پے گوریلا حملے اندرونی بغاوت معاشی بحران میں ڈوبے طالبان رجیم کے خاتمے کا پیش خیمہ ہے۔ سیالکوٹ کے قریب دریائے چناب میں ہائی الرٹ، ممکنہ فلڈ الرٹ جاری۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح 3 میٹر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق فلڈ ایڈوائزری سلال ڈیم کے سپل وے کھول دیے گئے۔ ہیڈ مرالہ سمیت ملحقہ علاقوں میں الرٹ جاری۔ دریاؤں اور نہروں کے قریب جانے سے گریز کیا جائے۔ ضلعی ایمرجنسی کنٹرول روم فعال کر دیا۔ پاکستان ریلویز کا عید الاضحیٰ 2026 پر 3 خصوصی ٹرینز چلانے کا اعلان۔ پہلی خصوصی ٹرین 24 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی روانہ ہوگی۔ دوسری اسپیشل ٹرین 24 مئی کو کراچی سٹی سے راولپنڈی جائے گی۔ تیسری خصوصی ٹرین 25 مئی کو کراچی کینٹ سے لاہور روانہ ہوگی۔ خصوصی ٹرینز اہم شہروں اور اسٹیشن سے گزریں گی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں۔ منڈیوں میں خریداروں کا رش، کہیں خوبصورت بکرے تو کہیں دیو قامت بیلوں کے چرچے۔ جانوروں کی خریداری کے ساتھ جانوروں کے سنگھار کی چیزوں کی بھی خریداری۔ سبز چارے اور جانوروں کی خوراک کے بھی سٹالز لگ گئے۔ پاکستان کی اسموتھ فلوٹیلا کے کارکنان کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ امدادی کارکنان کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت خارجہ خطے میں پاکستانی سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں ہے۔ فلوٹیلا کے کارکنان سے بدسلوکی کی ویڈیو پر عالمی برادری غم و غصہ۔ اسرائیل سے معافی کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ یوئٹ کوپر اسرائیلی حراست میں کارکنان کی ویڈیو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی اسرائیلی سفیروں کو طلب کر لیا۔ جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ پاکستان کی ایران امریکہ جامعہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور، سفارتکاری پر بات چیت۔
اہم پاکستانی شخصیات کی ایران آمد بھی متوقع۔ امریکہ ایران معاہدے کے فارمولے کو حتمی شکل دینے کا اعلان چند گھنٹوں میں ہوگا، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ کہا حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا۔ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیر پا طریقہ ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا برازیلین اخبار کو انٹرویو۔ کہا ایران کوئی مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کو نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ امریکہ کو ایرانی بحری جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی کے خاتمے اور ایرانی اثاثوں کی بحالی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن شامل۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امید ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن فعال کردار ادا کریں گے اور ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ماحولیاتی تحفظ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کی کاوشوں کا اعتراف۔ کہا ماحولیاتی استحکام کے فروغ کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے مرحوم پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ کی جانب سے جاری کردہ یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں پرتکلف ناشتہ۔ شہباز شریف نے امن استحکام کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پرنس رحیم آغا خان نے پاکستان میں اپنے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارتی اور علاقائی دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بھارت دہشت گردی برآمد کرتا رہا ہے۔ کالعدم TTP، BLA اور مجید برگیڈ بھارت کی پراکسی کے گروہ ہیں۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشن کیے۔ بھارت جموں کشمیر پر قبضہ چھپا نہیں سکتا۔ کشمیری شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے موبائل فون کا مکمل ڈیٹا حاصل کر کے لسٹ مرتب کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ کے نیٹ ورک سے متعلق فہرست میں ملک بھر سے شامل افراد کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ فہرست میں پنکی نیٹ ورک کے کلائنٹس کے نام، فون نمبرز اور پتے موجود ہیں۔ کلائنٹس کے موبائل نمبرز اور فورنزک ڈیٹا کی جانچ جاری ہے۔ کلائنٹس کا ڈیٹا سامنے آنے کے بعد کیس کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا امکان ہے۔ ترقی ہماری اولین ترجیح، ہر منصوبہ عوامی بہتری کی طرف ایک قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی کابینہ اجلاس میں واضح کیا کہ وسائل کا درست استعمال اور منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح اور انتظامی بہتری کے ایجنڈے پر بھرپور انداز میں عمل پیرا ہے۔ اجلاس میں 28 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جبکہ گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی باضابطہ منظوری بھی دی گئی۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی، جن کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے سکھر کے لیے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دیتے ہوئے متعدد فلاحی منصوبوں کی بھی توثیق کی۔ پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ انڈس اور مکران آف شور بیسز میں 23 ایکسپلوریشن بلاکس الاٹ، ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ پروڈکشن شیئرنگ معاہدوں اور ایکسپلوریشن لائسنسز کا اجرا مکمل کر لیا۔ منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں $8 کروڑ 20 لاکھ مجموعی سرمایہ کاری $1 ارب تک پہنچنے کا امکان۔
वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक पेशरफ्त मुकम्मल, तवानाई पॉलिसी में अहम संग मील है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हुकूमती रेट से ज्यादा अब काश्तकारों ने गंदम बेची। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला के चक्कर लगाने पर किसी को बुलाया नहीं जाएगा। अपनी छत अपना घर के तहत 60,000 अफराद अपने घर मुंतकिल हो चुके। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की है। 28वीं तरमीम से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई राबता नहीं किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है पहले भी तरमीम हुई जिसके लिए पीपल्स पार्टी से बाकायदा राब्ता किया। 26वीं और 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से बाकायदा राब्ता किया गया। कहा वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑटिज़म बहाली और खुसूसी तालीम के शोबे में सिंध क़यादत का एतराफ़ तारीखी पेशरफ्त है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म स्कूल के क़याम के लिए C8 सिंध से ताउन तलब कर लिया। सिंध काबीना ने DEPD डिपार्टमेंट को मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए वाटर कॉरपोरेशन अफसरान के हमरा पीरी वाटर पंपिंग स्टेशन का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने पीरी पंपिंग स्टेशन पर नस्ब नए पंप्स की तनसीब का जायजा लिया। मेयर कराची ने कहा गुलशन हदीद और स्टील टाउन को पानी की फराहमी का वादा पूरा किया।